بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت اسلامیہ نے غلامی کی لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے بے مثال تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں، اور اسی کا ایک تسلسل آج کی حدیث بھی ہے، جس کا موضوع یہ ہے کہ کس قسم کے غلام کو آزاد کرنا زیادہ افضل ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب العتق یعنی غلاموں کی آزادی کے باب 3388ویں حدیث کتاب میں، اور دوسری ہے باب میں۔ حدیث مبارکہ کی عبارت سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی ذر قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال ایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ قال قلت فأی الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اہلها قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك متفق عليه۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے گا۔ صحیح بخاری کتاب ہے العتق، غلاموں کی آزادی کے بارے میں، اور باب ہے ای الرقاب افضل، سب سے افضل کون سا غلام ہے جسے آزاد کیا جائے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 2518ویں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سنن ابن ماجہ میں 2523ویں ہے، مسند الحمیدی میں 131ویں ہے، اور بھی بہت ساری کتب کے اندر موجود ہے۔ حدیث کی سند میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، نام ہی کافی ہے کہ صحیح بخاری میں آ گئی۔ ترجمہ اس حدیث کا سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر میں نے کہا، سب سے افضل گردن کون سی ہے جسے آزاد کیا جائے؟ فرمایا، جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو اپنے مالکوں کے نزدیک زیادہ عمدہ ہو۔ میں نے کہا، اگر میں یہ کام نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا، تم کسی بھی کام کرنے والے کی اعانت کرو، یا جو شخص کسی چیز کو بنانا نہیں جانتا اس کو وہ چیز بنا دو۔ میں نے کہا، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ نے فرمایا، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، یہ بھی صدقہ ہے جو تم اپنے اوپر کرو گے۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ خیر بڑی جامع ہے، لیکن اس کا جو محل شاہد ہے ہمارے موضوع کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ یہی ہے کہ قیمتی غلام یقینی طور پر وہ مالک کو بڑا عزیز ہوتا ہے، اس لیے کہ ممکن ہے وہ کاریگر ہو، کسی فن کا ماہر ہو اور اچھی کمائی کر کے لائے۔ ایسے غلام کو آزاد کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلام کی آزادی کے بھی درجات ہیں۔ سب سے زیادہ اجر و ثواب اس غلام اور اس لونڈی کو آزاد کرنے میں ہے جو مالک کو زیادہ عزیز ہو، ہنرمند، باتمیز، باادب، اطاعت گزار، محنتی، بہت ساری خوبیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ باقی میں نے جیسے عرض کیا کہ باقی نکات پر بات میں اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ ہمارا موضوع کتاب العتق ہے، غلاموں کی آزادی کے حوالے سے، ورنہ دیگر نکات پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ تو جب انسان اس قسم کی قربانی پیش کرتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔